بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس کتاب کو ہم مانتے ہیں اور جس دین کے ہم پیروکار ہیں وہ ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اعلیٰ اخلاق پر فائز ہوں، اور وہ ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم سے جو اعمال صادر ہوں وہ خیر کے ہوں، جو پوری انسانیت کے لیے، اس دنیا میں تمام رہنے والوں کے لیے خیر کا باعث بنے۔ قرآن مجید نے ایک مقام پہ مسلمانوں کی یا اہل ایمان کی 10 خوبیاں یا 10 اوصاف گنوائے ہیں، اور آخر میں کہا ہے کہ جو لوگ ان 10 خوبیوں کو اپنا لیں، جو لوگ ان 10 اوصاف سے متصف ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کریں گے آخرت میں اور ان کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ ہم اس سیشن میں اہل ایمان کی ان 10 خوبیوں کا، ان 10 کوالٹیز کا مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلی چیز جو ان صفات میں بیان ہوئی ہے وہ اسلام ہے۔ اسلام کا لفظ جیسا کہ یہاں بیان ہوا ہے، جب وہ ایمان کے ساتھ آتا ہے تو وہ بالعموم اسلام کی ان ڈائریکٹیوز کے بارے میں آتا ہے، ان احکامات کے بارے میں آتا ہے جو ایک مسلمان کو فالو کرنے چاہیے۔ اسلام کی روح جیسا کہ ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہونا اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے کامل سپورٹ کر دینا ہے۔ اسی کو ہم ایک ایسا شخص جو یہ چیز انڈرٹیک کرتا ہے اور اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے، اس کو ہم مسلم کہتے ہیں۔ دوسری صفت جو ان آیات میں بیان ہوئی ہے وہ ایمان کی ہے۔ ایمان ہمیں معلوم ہے کہ دین کی داخلی کیفیت ہے۔ جب ہم کسی حقیقت کو گہرائی سے اکنالج کرتے ہیں، گہرائی سے ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو ہم اصل میں پھر اس چیز پر ایمان لے کے آتے ہیں اور اس آئیڈیالوجی پہ ہم بلیو کرتے ہیں۔ مذہبی طور پہ ایمان کی اصل خدا کی پر ایمان ہے۔ ایک شخص جو خدا پر ایمان رکھتا ہے وہ اصل میں مومن کہلاتا ہے، اور مومن کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے مانتا ہے، اپنی روح کی گہرائیوں سے مانتا ہے کہ اس کے تمام فیصلوں پر وہ ہر وقت راضی رہتا ہے۔ تیسری صفت اہل ایمان کی جو ان آیات میں بیان ہوئی وہ قنوت کی ہے۔ قنوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے گرا دیں اور اللہ تعالیٰ کو اپنا بڑا اور مالک تسلیم کریں۔ یہ دراصل ایک داخلی کیفیت ہے اور اس کا اظہار خارج میں بھی ہوتا ہے۔ داخلی کیفیت کے نتیجے میں ایک شخص جو قنوت اختیار کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے آگے پستی اختیار کرتا ہے، وہ کبھی مغرور نہیں ہوتا، وہ کبھی اللہ تعالیٰ کے آگے سرکش نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اس کا ماننے والا ہی ٹھہرتا ہے۔ چوتھی خصوصیت جو اہل ایمان کی ان آیتوں میں بیان ہوئی ہے وہ صدق ہے۔ صدق کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی سچا ہو، وہ ٹروتھفل ہو، وہ جو کچھ بیان کرے وہ ہمیشہ سچ ہے اور سچ کے سوا وہ کچھ بھی نہیں کہتا، اور کبھی مصلحتاً بھی وہ جھوٹ نہیں بولتا، الا یہ کہ وہ مصلحت کسی ایسی چیز کے حوالے سے ہو جہاں اس کو کسی کی جان بچانی ہو یا کوئی اور اہم بات ہو پیش نظر رکھنا ہو۔ ایک شخص جو سچا ہوتا ہے وہ کبھی منافقت سے کام نہیں لیتا، وہ اپنی بات کو کھرے انداز سے پیش کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بہت سراہا ہے کہ ایک شخص مشکل حالات میں اور ایڈورس سرکمسٹانسز میں اگر سچ کی گواہی دیتا رہتا ہے اور سچ کے ساتھ تمسک اختیار کرتا ہے، سچ سے چپکا رہتا ہے، تو یقیناً وہ ایک قابل رشک انسان ہے۔ پانچویں صفت اہل ایمان کی جو ان آیات میں بیان ہوئی ہے وہ صبر ہے۔ یہ جان لینا چاہیے کہ قرآن مجید میں جب صبر کا ہم لفظ پڑھتے ہیں تو جیسے ہم اردو میں بعض دفعہ صبر کے لفظ کو ایک کمزوری سے تعبیر کر لیتے ہیں، تو قرآن مجید میں بہرحال یہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں صبر کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اور جو زبان کا اسلوب یہاں پہ پیش نظر ہے، اس میں صبر اصل میں ایک انسان کے ریزولو کی، ایک انسان کی ڈٹرمنیشن کی تعبیر ہے۔ جب بھی ایک انسان کو مشکل حالات کا سامنا پیدا ہوتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ وہاں گھبرا جائے یا وہ بھاگ جائے، وہ ان حالات کا مقابلہ کرتا ہے۔ یہ مقابلے کی جو صفت ہے جس کو ہم ڈٹرمنیشن سے، اسٹیڈ فاسٹنس سے تعبیر کرتے ہیں، گویا یہی وہ صبر ہے جو ایک انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، تو وہ اپنے سے مختلف سرکمسٹانسز میں، اپنے سے اندر وہ سرکمسٹانسز جو جب اس پہ آتی ہیں تو وہ بجائے سے کہ وہ پریشان ہوں ان کے نتیجے میں، اس کا عزم اور مضبوط ہو جاتا ہے، اور وہ یہ جان لیتا ہے کہ یہ وہی آزمائشیں ہیں جن کا قرآن مجید نے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ زندگی میں اس کے پاس آئیں گی اور اس کا مقابلہ کرے گا وہ۔ چھٹی صفت اہل ایمان کی جو ان آیات میں بیان ہوئی ہے وہ خشوع ہے۔ خشوع کا مطلب ہے ہیوملٹی، ایک شخص کے اندر عاجزی، اور یہ عاجزی ظاہر ہے کہ اسی احساس سے پیدا ہوتی ہے جب وہ ایک کائنات کے رب کو مانتا ہے، اس کو اپنے سے بڑا تسلیم کرتا ہے، اور یہ اس کی سب سے پرائمری مینیفیسٹیشن نماز میں ہوتی ہے۔ خارج میں ایک شخص جب اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتا ہے تو گویا وہ اس بڑائی کا اپنے اندر اعتراف کرتا ہے جو خارج میں اللہ تعالیٰ کی موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ہمبل پرسن، ایک پرسن جس کے اندر اس طرح کا خشوع ہو، وہ اپنے فیلو ہیومن بینگز کے ساتھ، وہ اپنے ابنائے روزگار کے ساتھ، وہ اس دنیا میں اس کے ساتھ تعلق میں میل جول میں آنے والے مختلف لوگوں کے ساتھ بہت ہمبل ہوتا ہے، وہ ان کی خواہشات کا خیال رکھنے والا ہے، وہ ایک کنسیڈریٹ پرسن ہوتا ہے،
وہ ایک سمپتھیٹک پرسن ہوتا ہے، وہ سوسائٹی کے بارے میں سینسٹیو ہوتا ہے، وہ سوسائٹی کے بارے میں حساس ہوتا ہے۔ اور چنانچہ قرآن مجید نے ایسے شخص کے بارے میں جو اپنے اندر ہیوملٹی رکھتا ہو، جو اپنے اندر عاجزی رکھتا ہو، یہ ہمیں خوشخبری دی ہے کہ وہ لازماً اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا سزاوار ٹھہرے گا۔ ساتویں چیز جو اہل ایمان کی صفت کے طور پہ ان آیتوں میں بیان ہوئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا یا صدقہ ہے۔ یہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا ایک تو وہ لازمی تقاضا ہے جس کو ہم زکوٰۃ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس کا ایک اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اہل ایمان اپنی ضرورتوں سے علاوہ جو بچ رہے، خواہ وہ مستقبل کی ہوں اور خواہ وہ حاضر کی ہوں، اور خواہ وہ ذاتی ہوں اور یا کاروباری ہوں، ان میں سے جو بچ رہے وہ معاشرے کا حق سمجھے، اور جب بھی کوئی ضرورت اس کے سامنے آئے تو وہ اس ضرورت کو پورا کرے۔ اس کا جو ایک اعلیٰ ترین مقام ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی ضرورت کو روک کے دوسروں کی ضرورت کو پورا کرے۔ اور ایک اور مقام پہ قرآن مجید نے اس کو بڑے خوبصورت الفاظ میں تعبیر کیا کہ اہل ایمان وہ ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اوروں کی ضروریات کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ کہ وہ خود بھی ضرورت مند ہوں۔ اس سلسلے میں جو 8ویں صفت کا اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی بیان کی ہے وہ روزہ ہے۔ روزے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خواہش اور اللہ تعالیٰ کی حکم پر ہم بعض چیزوں سے کچھ عرصے کے لیے پرہیز کریں، اور جیسا کہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ روزے کا سب سے بڑا مقصد تقویٰ ہے، اور یہ تقویٰ ہے جو انسان کو حدود آشنا کرتا ہے، یہ اس کو یہ بتاتا ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ چنانچہ اہل ایمان کی صفت کے طور پہ جب یہ بیان ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف فرض روزے نہیں رکھتے بلکہ نفلی روزے بھی رکھتے ہیں، کیونکہ یہ نفلی روزے ہیں جو اس حقیقت ایک انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرتے ہیں، گاڈ کانشیسنس پیدا کرتے ہیں، پائٹی پیدا کرتے ہیں، اور یہی وہ اوصاف ہیں جس کے نتیجے میں ایک معاشرہ امن کا گہوارہ بنتا ہے۔ وہ معاشرہ ایسا معاشرہ بنتا ہے کہ جہاں کے لوگ اللہ تعالیٰ کے خوف میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے فیئرفل رہتے ہیں اور کبھی دوسرے کا حق نہیں مارتے۔ 9ویں صفت جو ان آیات میں بیان ہوئی ہے وہ حفظ فروج کی ہے۔ حفظ فروج کا کیا مطلب ہے؟ حفظ فروج قرآن مجید کی ایک خاص اصطلاح ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ولگیرٹی سے، جو نیوڈیٹی سے، جو برہنگی سے پرہیز کرتے ہیں اور باقرینہ لباس پہنتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا عفت ماں بھی ان کے اندر پائی جاتی ہے، حیا کا جوہر ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ وہ اپنے صنفی اعضاء کی نمائش نہیں کرتے بلکہ ان اعضاء کو زیادہ سے زیادہ چھپاتے ہیں۔ 10ویں اور آخری صفت اہل ایمان کی جو ان آیات میں بیان ہوئی ہے وہ ذکر کثیر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا۔ یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ ہم 5 اوقات جب اللہ تعالیٰ کے حضور نماز میں حاضر ہوتے ہیں تو ہم اس کو یاد کرتے ہیں۔ تقاضا اس سے بڑھ کے یہ ہے، یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ محمود چیز یا وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں پسندیدہ ہے اور اہل ایمان کی صفت کے طور پہ ان آیتوں میں بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مختلف موقعوں پہ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ اور یہ یاد کرنا محض زبان کی ورزش نہیں ہونی چاہیے بلکہ یہ یاد کرنا غور و فکر کے سامنے ہونا چاہیے، جس کو ہم کہتے ہیں ذکر مال فکر، یعنی ہمارا یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا غور و فکر کے طریقے پہ ہونا چاہیے۔ ہم جب آس پاس میں کائنات کے مظاہر کو دیکھتے ہیں، ہم جب یہ اللہ تعالیٰ کی صنائی کو، اس کی خلاقی کو، اس کی حکمت کو ہم جب آس پاس دیکھتے ہیں تو ہمارے دل سے یہ صدا پیدا ہوتی ہے کہ اللہ یہ کارخانہ تو نے عبث پیدا نہیں کیا، یہ کارخانہ ضرور ایک انجام پر اس کی انتہا ہونی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک دن تیرے آگے حاضر ہونا ہے اور اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہے۔ تو یہ وہ 10 صفات ہیں اہل ایمان کی جو سورہ احزاب کی ان آیتوں میں بیان ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان تمام اوصاف کو اپنے اندر پیدا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔